السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور مجھے امید ہے آپ بھی سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج آپ کے لیے میں اپنی زندگی کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری کہانی آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں۔ پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھی، اس میں وہ میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں یا پتہ نہیں کہاں گئی ہیں، مجھے نہیں مل رہی، تو میں نے پھر نیا یہ چینل بنایا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے زندگی میں۔ تو میں اپنی کہانی آپ کو یہ سناتی ہوں کہ میری شادی کو جب 1 سال ہوا تھا تو میری ساس، صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، 15 دسمبر تھی، وہ کہیں سودا وغیرہ لینے گئی ہوئی تھیں، تو ہمارے دروازے پہ کسی نے ناک کیا، میں نے گیٹ کھولا تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چائے پلاؤ۔ تو میری ساس نے چائے تو اپنی رکھوا کے گئی ہوئی تھیں چولہے پہ، کیونکہ سردیاں تھیں اور چائے کی وہ بڑی شوقین تھیں، تو میں نے اس میں سے چائے ڈالی، لا کے باہر جا کے ان کو دے دی۔ بزرگ تھے، بہت کمزور اور لاغر سے، سفید جبہ پہنا ہوا تھا۔ تو جب میں نے ان کو وہ دیا تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں، تو مجھے چائے کے ساتھ پانی بھی پلاؤ۔ تو میں نے 1 گلاس پانی لا کے دیا ان کو۔ جب انہوں نے پانی لیا تو 1 سپ چائے کا اور 1 سپ پانی کا لیں۔ میں پریشان، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال اچانک نا بارش شروع ہو گئی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تو پہلے سے ہو رہی تھی، تو دسمبر کا مہینہ تھا، ظاہر ہے پنجاب میں، گاؤں میں، تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہو گئی تو ہمارے گھر میں کافی سارے بڑے، آپ کو پتہ ہے پنجاب میں حویلی ٹائپ بڑے گھر ہوتے ہیں، تو ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا برآمدہ بنا ہوا تھا، اس میں ہم نے کچھ چارپائیاں ڈالی ہوئی تھیں کہ چلو اگر دوپہر میں دھوپ کی ضرورت ہو تو اس طرف اگر دھوپ جائے تو ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا آپ آ جائیں اندر اور کمرے میں آ کے بیٹھ جائیں، برآمدے میں آ کے بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کے چائے پی لیں۔ تو بیچارے وہاں جا کے بیٹھ گئے، اتنے میں میری ساس آ گئیں۔ تو میری ساس مجھے کہتی ہیں کہ یہ کس کو بٹھایا ہوا ہے؟ میں نے کہا اماں جی بیچارے کوئی بزرگ ہیں، مانگنے آئے تھے، تو چائے مانگی تھی تو وہ بارش ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں بیٹھ کے آپ چائے پی لیں۔ خیر انہوں نے چائے پی اور بیٹھ گئے، تو میں نے اپنی ساس سے کہا، میں نے کہا آپ جائیں، آپ جا کے وہاں بیٹھ جائیں دوسری چارپائی پہ، ایسے نہ ہو کہ میرے ہسبینڈ اس وقت سوئے ہوئے تھے، تو صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ اٹھیں گے تو ایویں ڈانٹے نہ یا برا نہ منائیں کہ کیوں، تو آپ جا کے 2 منٹ۔ وہ میری ساس وہاں جا کے بیٹھ گئیں، بیٹھی ہیں، تو میری دیورانی باہر نکلی ہیں، اپنی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، 6 ماہ کی بیٹی تھی، تو دور سے ہی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری دوسری بہو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دوسری بہو ہے۔ کہتے ہیں اس کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو شادی ہوئی ہے، 2 سال ہوئے ہیں، تو بیٹی ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، اب اور کوئی بیٹی نہیں آئے گی، اب انشاءاللہ بیٹے ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ 4 بیٹے ہوں گے، اب تمہاری اس بہو کے 4 بیٹے ہوں گے، بیٹی نہیں ہے۔ خیر ہم لوگ چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کہتے ہیں، میں سامنے ہوئی تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بڑی بہو ہے، میری ساس سے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، تو مجھے کہتے ہیں آج کیا تاریخ ہے؟ میں نے کہا 15 دسمبر۔ تو کہتے ہیں کہ 15 دسمبر ہے نا، تو اگلے سال 15 دسمبر کو دن کے ٹائم اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور اس کا نام یہ رکھنا۔ تو انہوں نے جو نام بتایا تھا نا، تو وہ میرے ساس کے بھائی کا بھی نام تھا اور ان کی ان سے بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ لیں جی، پہلے ہی ہم اتنے تنگ ہیں اس نام سے، آپ نے یہ نام بتا دیا۔ بہرحال میں تو خاموشی رہی، کیونکہ میں اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتی یہ بابا ٹائپ لوگ یا یہ وہ اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں اللہ بیٹا دے گا تو تم اس کا نام یہ رکھنا۔ میں نے کہا اچھا بابا جی۔ کہتے ہیں مجھے جبہ پہناؤ گی؟ تو میں نے کہا جبہ تو میں پہناؤں گی، لیکن میں کہاں سے آپ کو ڈھونڈوں گی، کہاں جاؤں گی آپ کو جبہ پہنانے، مجھے کیا پتہ آپ کا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میرا نام موج علی ہے اور میں سخی سلطان باہو سے آیا ہوں، اور میں اسپیشلی مجھے حکم ہوا ہے کہ جا کے بتا کر آؤ۔ تو میں آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے آیا ہوں، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور
15 دسمبر کو. تو میرا نام موج علی ہے. بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے نا اپنے ہاتھ پہ زور سے کاٹا نا تو وہ لمبا سا نشان بن گیا، اس طرح لمبا نشان بن گیا. مجھے کہتے ہیں کہ اگر یہ نشان ہوگا نا اس کے بازو پہ تو پھر تم نام یہی رکھنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کمرے میں گئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا آپ اٹھیں، باہر کوئی بابا جی آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ آپ 5-10 روپے دے دیں ان کو تو وہ چلے جائیں گے. میں نے تو یہی سمجھا نا کوئی مانگنے والے آئے ہوئے ہیں. تو وہ اٹھ کے باہر گئے تو انہوں نے جا کے، اب مجھے نہیں پتہ 10 یا 50 یا مجھے نہیں پتہ کتنے پیسے تھے، وہ انہوں نے ان کو دیے. تو انہوں نے اس کا چورا کیا، بالکل پھاڑ کے چورا کر کے انہوں نے ان کو واپس کر دیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ رکھ لو اور سنبھال لو. وہ چپ کر کے واپس چلے گئے. جانے لگے تو ان کو پیچھے سے دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ تو بیمار ہے. اور یقین کریں ویورز کہ ہمارے گھر میں پیناڈال کی گولی بھی کبھی نہیں آئی تھی. کوئی بیمار نہیں، کسی کے سر میں درد نہیں، سب صحت مند. اور وہ گلف ایئر لائن میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو گھر آئے ہوئے تھے چھٹی. ہم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ چلے گئے، بابا جی چلے گئے. میں پھر وہاں اس وقت گاؤں میں تھی. پھر میں کراچی آ گئی اپنے پیرنٹس کے پاس. میرے کزن کی شادی تھی، وہ میں نے اٹینڈ کی. پھر میں تقریباً فروری میں واپس گئی. تو ہاں میں فروری میں جب واپس گئی ہوں تو مارچ میں میری طبیعت کچھ خراب ہوئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے گڈ نیوز سنائی. چلیں جی. سارے خوش ہو گئے. میرے ہسبینڈ بہت خوش تھے، ان کو بچوں کا شوق بھی بہت زیادہ تھا اور وہ بڑے خوش. اچانک کیا ہوا کہ 11 نومبر جب آیا نا، اب 15 دسمبر کی ہمیں ڈاکٹر نے ڈیٹ دی ہوئی تھی. تو جب 11 نومبر کو نا میرے ہسبینڈ کی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈیتھ ہو گئی. اچانک ڈیتھ ہو گئی 11 نومبر کو. اب ہمارے لیے تو ایک قیامت تھی. میرے لیے تو ساری زندگی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. بالکل مجھے ایسے لگتا تھا کہ اندھیرا ہو گیا ہے اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. خیر جس طرح بھی گزارا کیا. اور پھر 15 دسمبر کو دوپہر کو 2:30 بجے میرا بیٹا پیدا ہوا. 15 دسمبر کو دوپہر کو 2:30 بجے. اب وہ جو بزرگ تھے ان کی بات صحیح ہو گئی نا کہ 15 دسمبر کو تمہارے گھر بیٹا ہوگا. 1 سال پہلے وہ مجھے کہہ کر گئے تھے. تو 15 دسمبر کو مجھے اللہ نے بیٹا دیا. پھر میں اس بیٹے کو لے کے بیٹھی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی ابھی تمہاری 24 سال عمر ہے تو تم سوچ لو. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ کا بیٹا چلا گیا ہے، آپ اکیلی ہو گئی ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی. یہ جو میرا بچہ ہے نا یہ آپ کا بیٹا ہے. خیر سب نے کہا یہ نام رکھو، وہ نام رکھو، وہ نام. میں نے نا اس کا نام وہی رکھا جو مجھے بابا جی نے بتایا تھا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا. تو میں نے یہی نام رکھا. جب میں نے یہی نام رکھ لیا تو اب ہمیں وہ نشان وشان اس لیے نظر نہیں آئے کہ سردیاں تھیں اور بے حد سردی تھی اور اس سال نا برف باری بھی ہوئی تھی. تو جب بچہ تقریباً 20 دن کا ہو گیا تھا یا 15 دن کا تو میری امی کہتی ہیں کہ ویسے تو صاف ستھرا کرا دیتے تھے لیکن امی نے کہا کہ نہیں آج پانی گرم کرو اور ہیٹر لگاؤ کمرے میں اور میں اس کو نہلا دوں. جب میری والدہ نہلانے لگیں تو آپ یقین کریں کہ ان کے ہاتھ پہ براؤن کلر کا وہ نشان، براؤن کلر کا نشان ان کے ہاتھ پہ یہاں اس جگہ پہ نشان موجود تھا. امی نے کہا کہ یہ دیکھو بھائی نشان ہے اس کے تو ادھر، اور ہے بھی براؤن کلر کا اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دانت سے کاٹا ہوتا ہے نا وہ نشان. آج بھی ہے وہ. اب وہ بڑا ہو گیا. پھر تو اللہ کی قدرت کو مان لیا.
اللہ کے پیارے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی سارے کام کرتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ کون ہیں، کون تھے، کہاں گئے. بہرحال نا میرا بیٹا تقریباً 1.5 سال کا ہو گیا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ اماں نہ ابا نہ کوئی بھی نہیں، یعنی کہ زبان اس نے ہلائی نہیں. اب میں تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی اتنی پریشان اور دکھی تھی، تو میں نے رونا شروع کر دیا. یہاں کراچی آئی ہوئی تھی تو میں نے اپنے ابو کے سامنے کہ ابو جی اللہ میاں نے بیٹا دیا تو ہے لیکن یہ بولتا نہیں ہے. تو میرے ابو کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرو کہ سخی سلطان بہو کا نام لیا تھا نا انہوں نے، تو آپ اس کو وہاں لے جاؤ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں لے جاتی ہوں. خیر ہمارے سارے گھر والے بھی تیار ہو گئے، ہم لوگ سب گاڑی اسپیشل کر کے ہم لوگ وہاں گئے. تو وہاں پہ عورتوں کو اندر نہیں جانے دیتے، عورتیں باہر اور مرد جاتے ہیں اندر. مزار پہ عورتیں باہر سے ہی دعا کرتی ہیں. تو میں نے اپنے بچے کو اپنے دیور کو دیا، میں نے کہا اس کو اندر لے جاؤ. وہ اس کو جیسے ہی اندر لے کے گئے نا، تو آپ یقین کریں ویورز، آپ یقین کریں، میرا اللہ سن رہا ہے کہ اندر نا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے اللہ کا ورد زور زور سے جب وہ کر رہے تھے نا، تو یہ اس کو لے کے اندر گیا میرا دیور. تو میرے بچے نے نا اللہ کہنا شروع کر دیا. اس نے لا کے جب میری گود میں دیا نا باہر، تو وہ میری ایک کزن ساتھ گئی ہوئی تھی، تو وہ مجھے کہتی تھیں کہ کہنے لگیں کہ ایسے ہی تم پریشان ہوتی رہتی ہو، روتی رہتی ہو، یہ دیکھو اللہ کر رہا ہے. یعنی کہ میرے بچے نے سب سے پہلا لفظ اللہ کہا. یہ بھی میرے اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ کے بعد پھر اس نے مما اور اس طرح. پھر میرا جو دیور ہے نا، اس کے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے، میرا بیٹا، تو وہ اپنے والد کو ڈیڈی کہتے تھے. تو میرے بچے نے بھی ڈیڈی کہنا شروع کر دیا. تو میں نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے. اس لیے منع نہیں کیا کہ اگر میں اس کو کہوں گی نہیں بیٹا یہ آپ کے ڈیڈی نہیں ہے، ڈیڈی نہیں کہنا، تو پتہ نہیں پھر وہ کیا سوچے گا، اس کا چھوٹا سا دل پریشان ہو جائے گا. میرے میں ہمت نہیں تھی، میں نہیں ہمت کر سکتی تھی کہ میں اپنے بچے کو یہ بات بتاؤں. اور ویورز آپ یقین کرو آج تک میں نے کسی بندے کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ میں جو جبہ تھا نا وہ لے گئی تھی. وہاں گئی نا تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہاں کوئی موج جلی؟ انہوں نے کہا ہاں جی فلاں کھولی میں موج جلی ہیں. وہاں چلے گئے، وہاں ڈھونڈا، وہ کوئی اور بندہ نکل آیا. میں نے کہا یہ تو نہیں. یقین کریں وہاں بڑے بڑے کھیت ہیں دور دور تک، وہ ظاہر ہے بہت زیادہ گوٹھ اور دیہات. میں ڈھونڈتی رہی، مجھے وہ نہیں ملے. میں نے وہ کپڑا 5 میٹر کا کپڑا تھا، کیٹی وائٹ کلر میں نے اٹھائی. میں نے اپنے دیور سے کہا کہ دربار شریف پہ جا کے نا اوپر رکھ دو، جس کا ہے لے لیں گے، اب میں کہاں سے ڈھونڈوں. وہ کپڑا اس طرح میں وہاں جبہ رکھ کے آ گئی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھے اور کہاں کس طرح، میں کچھ نہیں سمجھتی، مجھے کیونکہ میں بہت کم عقل ہوں، مجھے نہیں اتنا پتا. تو اس کے بعد جو ہے نا، میں ظاہر ہے اپنی ساس کے ساتھ رہی، میں نے ان کی بڑی خدمت کی. ان کو پھر کینسر ہو گیا، 10 سال ہو گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر ہم اکیلے رہ گئے، پھر میں اور میرا بیٹا. پھر میرے بیٹے نے پڑھا، میں نے یہاں کراچی میں اس کو ناصرہ میں داخل کروایا. جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے ناصرہ اسکول، وہاں میں نے داخل کرایا. وہاں سے اس نے میٹرک کیا، پھر انٹر کیا، پھر بی ایس سی کیا. پھر اس کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کیا. ماشاءاللہ آج وہ 32 سال کا ہے. اس نے اپنا کام شروع کیا اور آج وہ بہت اچھا کما رہا ہے. میری بڑی عزت کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، بڑے ادب سے مجھے پیش آتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا زندگی میں جو کمی ایک دفعہ ہو جاتی ہے، وہ کمی دوبارہ پوری نہیں ہو سکتی. مجھے سب لوگوں نے کہا کہ اتنا چھوٹا سا تو بچہ ہے، کیا آپ کی جوانی ہے. میں نے کہا نہیں. میری ایک نانی تھی، وہ مجھے کہتی ہیں ہائے ہائے بیٹا جیتے تو جوان ہی نہیں ہوئی تو. میں نے کہا نہیں، آپ اس طرح میرے ساتھ بات نہ کریں. وہ کہتی ہیں پہاڑ جیسی عمر کیسے کٹے گی. میں نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کٹے گی، میں بتاتی ہوں. آج صبح ہوئی ہے نا، سارا دن اللہ کی یاد میں کام کرتے ہوئے اپنی ساس کے ساتھ گزر گیا.
گزر گیا نا، ایک دن کم ہو گیا، اسی طرح دوسرا دن، اسی طرح تیسرا دن. ویورز آج 32 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کسی نے مجھے غلط نظر سے نہیں دیکھا. میرا سارا خاندان میری عزت کرتا ہے، سب میرا احترام کرتے ہیں، بچے بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے بہن بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری پوری برادری اتنی محبت سے اور اتنی عقیدت سے، میں کہتی ہوں میری عقیدت اتنی ہے کہ میرے خاندان کے بڑے بڑے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا فخر ہے، یہ ہمارے خاندان کی شان ہے، اس نے اتنی عزت سے زندگی گزاری ہے. لیکن لوگوں کو نہیں نا پتہ میں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اور میں کتنی پریشانیوں میں رہی ہوں، اور میں نے کتنے دکھ دیکھے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو سب کو ہر قسم کے دکھ تکلیف سے بچائے. آج اتنی سناتی ہوں، اس کے بعد اگلی کہانی میں آپ کو سناؤں گی. میری زندگی کی بہت لمبی کہانی ہے، آپ سنو گے نا تو آپ کہو گے کہ یہ گوشت پوست کا انسان نہیں ہے، یہ کوئی لوہے کا بنا ہوا بندہ ہے. تو لوہا بننا پڑتا ہے، مرنے کے لیے جینا پڑتا ہے. تو اللہ پاک مجھے صبر دے، اور اللہ سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے. میں ہر نفل نماز کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میرے بچے پہ رحم کرے، اللہ میرے بچے کو اور مزید ترقیاں دے، اللہ اس کو کامیاب کرے، اللہ اس کو بہت بہت رزق دے. آپ سب ویورز میرے بچے کے لیے بہت دعا کیا کریں، بس میرا وہ زندگی کا واحد سہارا ہے. اللہ پاک اس کی زندگی کرے اور جیتا رہے. آج میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے، تو اس لیے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. باتیں تو بہت ساری ہیں، اگر میں کرنا شروع کر دوں تو ختم نہیں ہوں گی، لیکن بس آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.